بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پہلا لیکچر جو اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں وہ نیو بک اسلامیت کی جو نئی کتاب ہے اس کا فرسٹ لیکچر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ سبق کا نام ہے قرآن مجید، اس کے فضائل ہیں اور تعارف ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لیکچر میں بہت لوگوں کی فرمائش پر اپلوڈ کر رہی ہوں۔ آپ کا فیڈ بیک مجھے بتائے گا کہ اگر آپ کو اس لیکچر سے فائدہ ہوا تو انشاءاللہ میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میں مزید لیکچر اپلوڈ کرتی رہوں گی۔ تو آئیے اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ سبق نمبر 1 ہے اور قرآن مجید تعارف اور اس کے فضائل ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلا کوشچن ہے لفظ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ لفظ قرآن قرآن سے نکلا ہے۔ لغت کے اعتبار سے قرآن کے معنی ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ کوشچن نمبر 2 ہے کہ سورت اور آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو جناب سورت کی ڈیفینیشن اس میں ہمارے بک میں موجود نہیں تھی، تو میں نے اس کو سرچ کیا ہے اور اس کو ڈھونڈ کے میں نے لکھا ہے سورت قرآن کریم کی آیت جب جمع ہوتی ہیں تو صورتیں وجود میں آتی ہیں۔ سورت کا لفظ سورن سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے فصیل۔ پرانے زمانے میں ہر شہر کے گرد ایک فصیل ہوتی تھی جو شہر کا احاطہ کرتی تھی اور حد بندی بھی کرتی تھی۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید کی آیات معینہ پر سورت کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اسی طرح آیت قرآن مجید کا سب سے چھوٹا یونٹ ہے، یعنی اکائی ہے۔ آیت کے لغوی معنی ہے نشان یا علامت۔ اصطلاح میں آیت قرآن مجید کے ایک فقرے کو کہتے ہیں اور فقرے کے آخر میں دائرے کی علامت ہوتی ہے۔ اگلا کوشچن ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے؟ تو مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ اس سے پہلے جب ہم نے پڑھا تو اس کی تعداد میں فرق تھا، یعنی 87 اور 27 تھا، لیکن اس بک میں چینج ہے۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو اعلان نبوت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے تک کے زمانے میں نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے لے کر رحلت تک کے زمانے میں نازل ہوئیں۔ مکی صورتیں عموماً چھوٹی ہوتی ہیں اور ان میں اکثر توحید، رسالت اور آخرت کے مجمل احکام بیان کیے گئے ہیں۔ مدنی صورتیں بڑی ہیں اور ان میں زیادہ تر شریعت کے تفصیلی احکام بتائے گئے ہیں۔ مکی دور کی صورتوں میں اہل ایمان کو ان کے فرائض بتائے گئے ہیں اور گمراہ لوگوں کو گزشتہ اقوام کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں تفصیلی احکام جیسے زکوٰۃ، حج، قتال اور جہاد کے مسائل وغیرہ بتائے گئے ہیں۔ مکی صورتوں میں مومنوں کے ساتھ مشرکین کو مخاطب کیا گیا ہے اور مدنی صورتوں میں مسلمانوں کے ساتھ منافقین اور اہل کتاب کا تذکرہ ملتا ہے۔ مکی صورتوں میں یا ایھا الناس، اے لوگوں کے الفاظ سے مخاطب کیا گیا ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے ایمان والوں کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ قرآن کریم کے مشہور نام تحریر کریں۔ تو پہلا ہے القرآن، کلام پاک کا یہ اصل اور ذاتی نام ہے۔ الفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ الذکر، نصیحت کرنے والی کتاب۔ الکتاب، خاص کتاب یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید۔ الہدی، راہ دکھانے والی کتاب۔ النور، روشنی والی کتاب۔ الحق، ثابت شدہ کتاب۔ الشفا یعنی جسمانی و روحانی بیماریاں ختم کرنے والی کتاب۔ التنزیل، اتاری ہوئی کتاب۔ ٹھیک ہے جی، تو نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی فضیلت کے متعلق 2 احادیث تحریر کریں۔ تو پہلی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کا عربی بھی لکھی تھی تو میں نے عربی لکھ دی ہے۔ دوسری جو حدیث ہے اس کی عربی موجود نہیں تھی، صرف ترجمہ تھا۔ قرآن کی فضیلت دیگر کلام پر اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ تو یہ 2 حدیثیں ہو گئیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ قرآن مجید کے حقوق اور آداب تحریر کریں۔ جو قرآن مجید کے حقوق ہیں وہ ہمارے فرائض ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لائیں، قرآن مجید کو باوضو پڑھیں اور غور سے سنیں۔ نمبر 3، قرآن مجید کو نہ صرف ہم پڑھیں اور سنیں بلکہ اس کو سمجھیں بھی اور اس میں تدبر اور غور و فکر بھی کریں۔
اور پھر اس کے بعد کیا کریں، قرآن مجید پر عمل کریں، قرآن مجید کی تعلیم کو عام کریں اور قرآن مجید کے نظام کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر نافذ کریں. یعنی ان شارٹ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنا، اس کا سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہمارا فرض ہے اور قرآن پاک کا حق ہے. اب ہم دیکھتے ہیں حصہ جیم جو کہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں. تو میں نے یہاں صرف ان کے جوابات لکھے ہیں، آپ بک سے مارک کر لیجئے گا. لفظ قرآن کے لغوی معنی ہیں پڑھی ہوئی کتاب. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا دائمی و عالمگیر قانون ہے قرآن مجید. نمبر 3، قرآن مجید کے نام الذکر سے مراد ہے نصیحت والی کتاب. اور نمبر 4 ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ازلی کلام جو موجود ہے لوح محفوظ میں. تو جناب یہ تھا ہمارا لیکچر جو کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے لانگ کوسچنز کہاں ہیں. تو لانگ کوسچنز جناب میں پہلے اس کی ویڈیو میں بنا چکی ہوں، جو پہلی والی بک تھی اس سے ہی بنائی تھی، لیکن تقریباً وہی لیکچرز ہوں گے. ان ویڈیوز کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیے ہیں، آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گی. کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو درگزر فرمائیے گا. تو اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.